عقیل ملک صاحب، آپ نے 3 ایکسپرٹس کی بات سنی. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ سموک کا مسئلہ ہے یہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں یہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس طرح روتے پیٹتے ہیں اور پھر جنوری فروری میں جب بارشیں ہوتی ہیں سموک ختم ہو جاتی ہے تو ہم بھی سارے چپ ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ریاست یا حکومت جو ہے وہ یہ سموک کا ایشو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می آن دس ویری انٹرسٹنگ پینل. دیکھیں، قطع نظر اس بات سے کہ سیاسی پارٹی یا سیاست کے حوالے سے یہ ایک گلوبل فنومینن ہے اور گلوبل فنومینا ہونے کے ناطے کلائمیٹ چینج از اے ویری سیریس ایشو. یہاں پہ آپ کے کچھ پارٹیسپنٹس نے بات کی، ہم پہلا یہ پارلیمنٹ ہے یا یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے جس نے رائٹ ٹو کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ آرٹیکل 9A میں انسرٹ کیا، اور ہم نے آئین پاکستان کو جو ہے ایک سیف ہیلدی انوائرمنٹ اور سسٹینیبل انوائرمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہم نے دیا ہے پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو. تو یہاں پہ کم از کم بصیت پارلیمان تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کمیٹی کی بھی جہاں تک بات آپ نے کی تو کمیٹی میں بھی بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. کچھ ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی، جس طرح ہم نے کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 کا ہے وہ بھی 2017 میں کیا، اور اس میں پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہے، کلائمیٹ چینج فنڈ ہے، کلائمیٹ چینج کاؤنسل، یہ تمام تر چیزیں بحیثیت پارلیمان تو ہم کر رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں اس میں میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ ہمیں تھوڑے سے اپنے اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کی حد تک اگر بات کروں تو پہلی دفعہ پنجاب جو ہے اس نے کلائمیٹ چینج کے اس مینس کو کامبیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیسیز اور میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن ٹیکنیکس اور پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. یہاں پہ ایمیشنز کی بات کی تو ایمیشنز گورنمنٹ کا تو بڑا پلان کلیئر ہے. بائی 2030 آف کورس جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 کا جو ایک ویژن ہے اور جو اس میں امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے حوالے سے، ہم اس پہ کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے ریسنٹلی جو ہے پنجاب کی حد تک اگر بات کروں تو وہاں پہ پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے. وہاں پہ فائنز بھی ہو رہے ہیں. جو زیادہ ایمیشن والی گاڑیاں ہیں یا ہیوی ٹریفک ہے اس کو لاہور میں اس کا داخلہ بند کیا ہے. فائنز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ پہ کام ہو رہا ہے. جو مطلب کلاؤڈ سیڈنگ تو چلیں کوئک فکس ہے کہ بارش آپ مصنوعی بارش برسا کے تو اسموگ کو کچھ حد تک ختم کر دیں گے، لیکن اس کا جو ایک لانگ ٹرم پلان ہے وہ بالکل ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے پالیسیز کے اوپر بھی کام ہم نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حکومتیں آپ نے دیکھیں جو اس سے پہلے ہم سے پہلے پارٹی پنجاب میں حکومت میں تھی، انہوں نے کیا کام کیا کلائمیٹ کے اوپر. تو پنجاب میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا. ایک اچھا اقدام تھا جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹری پلانٹیشن کا، بٹ دیٹس جسٹ ناٹ انف. ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے. اینڈ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان ہمیں خود ایک انٹروسپیکشن کرنی ہے کہ ہم اس میں بحیثیت پاکستانی شہری کس طرح جو ہے ہم اپنا. اچھا، میں آپ کے نوٹس میں لے آتا ہوں، شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک آئینی بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس نے جس پہلے کیس کی سماعت کی اس کا تعلق بھی ماحولیاتی آلودگی ہی سے تھا، اور اس میں یہ کہا جسٹس مسرت العلی صاحبہ نے کہ ملک میں ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے. جسٹس جمال مدوخیل صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کا دھواں ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ہے. کیا انہوں نے پوچھا کیا دھوئیں کو روکنے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور جسٹس نعیم اختر صاحب نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث کھیت کھلیان ختم ہو رہے ہیں، کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ کہ عقیل ملک صاحب نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، وہ انہوں نے فوکس کیا کہ جی پنجاب میں بڑے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ حکومت کی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ جو آئین کی ترمیم ہے جو آرٹیکل ابھی انٹروڈیوس ہوا اس کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن دنیا میں ایز پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وی آل ہیو اے رائٹ ٹو کلین ایئر، اور ہمیں کلین انوائرمنٹ میں سانس لینا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. پاکستان بڑی دیر کر دی اس کو بنیادی حق ماننے کے لیے.
تو میرے خیال سے ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے کہ ابھی آپ نے شہروں کی بات کی، یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ جو شہروں کے گرد گرین اسپیسز ہوتی ہیں، یہ شہروں کے لیے لنگس کا کام کرتے ہیں. ان کو ہم بفر زون کہتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جاتی ہیں، پرانے درخت ہم کاٹتے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں تو NOC چاہیے ہوگا تو ہم درخت لگا دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پرانے درخت کاٹ دیے، نئے درخت آپ جتنے بھی لگا دیں، آپ نے آب و ہوا تو پلوٹ کر دی نا، اس کو ٹائم لگے گا. اس چیز پہ سخت امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اور کوئی ایسے درخت ہیں جو کہ ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کرتے ہیں، جو اسموک کو ختم کرتے ہیں؟ بالکل ہے، اور یہ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیوں ایگزوٹک درخت امپورٹ کرنے، پام کے درخت امپورٹ کر کے لگانے کے اس پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے لوکل درخت ہیں، ہم جکرنڈا سپیشیز ہیں ہمارے. جکرنڈا لوکل وہ ایک سپیشی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کتنے درخت ہیں. اچھا، یہ جکرنڈا تو اسلام آباد میں بھی بہت تھا، جو کہ کاٹ دیا گیا ہے کافی حد تک. اوہو، دیکھیں نا، یہ اب ایک ایکسپرٹ نے بتایا ہے. اور اب میں آپ کو لاہور سے میں آپ کو رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے، ایک خصوصی رپورٹ میں دیکھیے. لاہور میں کئی ہفتوں سے اسموک کی بدترین صورتحال برقرار ہے. سابقہ سالوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. شہر میں بعض اوقات ایئر کوالٹی انڈیکس 3000 کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسکول، کالج اور اکیڈمیز بند ہیں. مارکیٹیں 8 بجے بند کرائی جا رہی ہیں. باربیکیو پر بھی پابندی ہے، مگر ان اقدامات سے بھی اسموک پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. شہر میں کئی مقامات پر سرکاری تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. سرکاری ملازمین SOPs پر عمل نہیں کر رہے. شہری بھی سنجیدہ نظر نہیں آتے. محکمہ صحت پنجاب کے ڈیٹا کے مطابق لاہور میں اکتوبر سے اب تک سانس کی مختلف امراض میں مبتلا 1,31,368 مریض لائے گئے. ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا نہ ہونا اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا اسموک کا سبب ہے. کراپ برننگ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ختم ہو گئی ہے، لیکن ہوئی بہت زیادہ. اگر آپ گاؤں میں جا کے تصویریں دیکھیں، جو کراپ جگہیں دیکھیں، تو وہاں پہ کراپ برننگ بہت زیادہ ہوئی ہے. لاہور کی ضلع انتظامیہ نے آؤٹ ڈور ڈائننگ پر 75 دکانیں، ایک شادی ہال اور 14 ریسٹورنٹ سیل کر دیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد ریحان اور جواد حیدر کے ساتھ فروہ، جیو نیوز، لاہور. اچھا ڈاکٹر تیمور صاحب، اب لاہور میں اور پنجاب کے باقی علاقوں میں کافی میئرز لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور بارش کا نہ ہونا جو ہے وہ اسموک کے بڑھنے کی اصل وجہ ہے؟ حکومت نے تو کافی کام کیا ہے. بہت کام کیا حکومت نے. کاغذی کارروائی کے حوالے سے تو کوئی بھی ان کو فالٹ نہیں کر سکتا. بہت کاغذی کارروائی کی، اور جس طرح باقی تمام بنیادی حقوق پاکستان میں مل رہے ہیں، اسی طرح یہ بنیادی حقوق بھی شامل ہو گیا کہ صاف ہوا میں ملے گی. تو یہ بھی اسی طرح ہی بنیادی حقوق رہے گا جس طرح باقی بنیادی حقوقوں کا معاملہ ہے. یعنی کہ اس پہ ہم اچھی رپورٹیں لکھیں گے کہ جی بنیادی حقوق ہے ہمارے صاف ہوا کے، مگر صاف ہوا نہیں ہمیں ملے گی. مجھے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو کلین ایئر نہیں چاہیے، مجھے کلین ایئر چاہیے. دیٹس دا مین تھنگ. میں اس میں چھوٹی سی عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ 2020 میں جب کووڈ کے وقت میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق، اور عام شہریوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس ونٹر میں اسموگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی. PM 2.5 میں 42% ڈکلائن ہوا تھا. PM 10 کے اندر 72% ڈکلائن ہوا تھا. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے اندر 29% ڈکلائن ہوا تھا. صاف آسمان نظر آنا شروع ہو گیا تھا. یہ معاملہ نیچرل معاملہ نہیں ہے، یہ مین میڈ معاملہ ہے، یہ ایمیشنز کا معاملہ ہے. ایمیشنز کنٹرول نہیں ہوں گی اکتوبر سے آگے تو ہم اسی طرح اس زہر کے اندر مر جائیں گے. تو ہمیں کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک ریئل ایسی کارروائی کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو، ہم زندہ رہ سکیں. 7-7 8-8 سال زندگیاں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. میری بچیوں کا جو حال ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. اپنا تو چھوڑیں، میری ایک 8 سال کی بچی ہے، ایک 10 سال کی بچی ہے، ان کے پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں. تو کاغذی کارروائی نہیں چاہیے، ہمیں صاف ہوا چاہیے. اچھا، اس پر پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا رد عمل بھی آ گیا. سنیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا تھا. آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں
ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے. اچھا، تو انڈیا کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں بھگوت مان صاحب، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. پاکستان والے پنجاب دی مکھ منتری مریم شریف، نواز شریف دی بیٹی، وہ کہندی میں بھگونت مان نوں چٹھی لکھوں گی، تھوڑا دھواں لاہور آوندا ہے. ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آوندا. میں کہا ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندا، جیڑا آوندا سانوں پتہ نکلدا. تو بھی لکھ لے چٹھی بیبا، میں کہا پہلا ایک پاکستان والی تو دکھی رہے ہیں، تو بھی کر لے. یعنی کہ بھگوت مان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی تھی اس کا انہوں نے مذاق اڑا دیا، اور انہوں نے کہا پاکستان جو ہے وہ ہر الزام ہم پہ ہی لگائے جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو اسموک کا دھواں یہ بھی جو انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے.